السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا ساتھی بنا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے اس کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ جب تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے گا تو فرعون کے سامنے تیری بڑائی بیان کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، میں اور میرا بھائی تیری تعریف کریں گے، فرعونیوں کے سامنے تیرا کثرت سے ذکر کریں گے اور تو ہمارے حالات تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تیری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس وقت بھی تجھ پر احسان کیا تھا جب فرعونی تجھ کو قتل کرنے آ رہے تھے، تو تیری ماں کے دل میں ہم نے الہام کیا کہ تجھے صندوق میں ڈال کر دریا کے موجوں کے حوالے کر دیں، اور تیرے اور میرے دشمن نے اس صندوق کو اٹھا لیا جس کو دریا نے کنارے پر ڈال دیا تھا۔ جب تیرے اور میرے دشمن نے اس صندوق کو اٹھایا تو ہم نے تیری محبت ان کے دلوں میں داخل کر دی۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تو میری نظروں کے سامنے پرورش پا سکے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن صندوق کے ساتھ چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ اے موسیٰ ہم نے تجھ کو تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور تیرے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا تو ہم نے تجھے اس سے بھی نجات دی، اور مدین شہر میں تو نے کئی سال گزارے۔ ان سب مراحل سے گزار کر ہم نے تجھے اس مقام پر پہنچایا اور آج ہم نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو اور تیرا بھائی یہ نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ فرعون ہم پر ظلم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا بھی رہوں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا، اے فرعون میں تجھے پیدا کرنے والے کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ تو نے جو ان پر ظلم کیے ہیں ان ظلم کو ان پر سے ختم کر دے، اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحم کیا جائے گا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے اس کی فطرت پر چلا دیا۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور ان میں موجود تمام اشیاء اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ فرعون نے کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے خدا ماننے کے بجائے کسی اور کو خدا کہہ رہا ہے۔ سن رہے ہو یہ کیا بول رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے کہا، میرا رب وہ ہے جو مشرق کو بھی پالتا ہے اور مغرب کو بھی پالتا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ پاگل، دیوانہ اور مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو کاٹ کر کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے کہا، ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے،
نہ وہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور طرح طرح کے اس میں پھل پیدا کیے اور کہا اس میں سے تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، اور ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ان دلائل کو سن کر پریشان ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا کہ جو میرے سوا کسی کو بھی معبود بنائے گا تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کے معجزے دکھائے۔ لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی، اور ہاتھ کو گربان سے باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور پر ہمیں ہمارے ہی ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا تو بتا تیرا مقابلہ جادوگروں سے کب کرواؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے عید کے دن، جس دن میدان میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فرعون نے اپنی مجلس برخاست کی اور پورے ملک میں اعلان کرا دیا اور جادوگروں کو پورے ملک سے بلوا لیا، اور جب پورا شہر اکٹھا ہو گیا اور جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا انعام بھی ملے گا اور کوئی عہدہ بھی دے دوں گا۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو ان کے دل میں یہ خوف اٹھا کہ یہ سچے نبی تو نہیں، اور پھر آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر حملہ کریں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم پہلے دکھاؤ۔ پھر جادوگروں نے رسی اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کیا کہ وہ لوگوں کو سانپ لگنے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بڑا سا اژدہا بن گئی، اور اس نے تمام جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پالنے والے رب پر ایمان لائے ہیں، اور اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب جادوگر سجدے میں گرے اور ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد، اگر تم اس ایمان سے پیچھے نہ ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا تو جو کچھ کرے گا وہ اس دنیا میں کرے گا، ہم تو اس رب پر ایمان لائے جو پوری کائنات کا رب ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تیرا بدلہ تھوڑے دن رہے گا اور اس کا بدلہ جنت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ پھر فرعون نے تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذاب بھیجنا شروع کر دیے، کبھی طوفان آتے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آتا، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھی آتا، اور جب یہ عذاب آتے تو فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب عذاب ان سے دور ہو جاتا تو وہ اپنی بات سے مکر جاتے، اور پھر فرعون نے بھی
بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بڑھا دیے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اور یاد رکھو اسی کا انجام اچھا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بنی اسرائیلیوں پر جب فرعون نے ظلم بڑھا دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اسے کبھی ہدایت نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ بنی اسرائیلیوں کی قربانی کی وجہ سے فرعون کے اپنے لوگ بھی ایمان لانے لگے۔ فرعون کی اپنی بیوی ایمان لے آئی، اور جب وہ ایمان لائی تو فرعون نے اس پر ظلم ڈھائے۔ تو حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری اور انہیں فرعون سے نجات دے دی۔ فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص ایمان لے آیا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے بچا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت نکل گئے۔ تو فرعون کو پتہ لگ گیا، تو اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھلا دیا اور بنی اسرائیلی دریا کے کنارے جا پہنچے، اور بنی اسرائیلیوں نے کہا، اے موسیٰ ہم مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو دریا کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے آرام سے دریا پار کر لیا، اور جو فرعون ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ بھی ان کے پیچھے اسی راستے پر نکل پڑا۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم دریا کے بیچ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو واپس اس کی اصل حالت میں لوٹا دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا اس اللہ پر جو بنی اسرائیلیوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اب نہیں، اور کہا گیا کہ میں تجھے ساری دنیا کے لیے عبرت بنا دوں گا اور تیرے جسم کو باقی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور اسے آگ میں داخل کر دیا، جس میں اسے صبح بھی جلایا جاتا ہے اور رات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سب سے اب اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔